نے نیب کو آزاد چھوڑ دیا ہے. وہ جب نواز شریف کی شکل آپ نے دیکھی, پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں. ایک دو خواتین ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی شکل دیکھ کے. آپ کا ان لوگوں سے مقابلہ تھا, آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے. آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے, آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اس کو بلیک میل کر لیں گے کہ نیب بھی ختم ہو جائے تاکہ ان کی چوری بچ جائے. باہر لندن میں بیٹھ کے فوج کے خلاف سازش. تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے. نواز شریف ہندوستان کی زبان بول رہے ہو اپنی فوج کے خلاف. ایک ایسا آدمی ہے جو کہ کہتا ہے عمران خان کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہے. یہ میری حکومت ہے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسے الیکشن کروائے گی کہ جو ہارے گا وہ بھی مانے گا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے. ہماری وجہ سے آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہے, جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے. مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ 2020 تک, اس سال تک 50% پنجاب کو ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس دی جائے گی. اور اگلے سال 2021 میں سارے پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس, ہیلتھ انصاف کارڈ ملے گا. ایک گھر میں سفید پوش گھر, تنخواہ دار لوگوں کا گھر, مزدور کا گھر, اگر بیماری ہوتی ہے والدین کو, بچوں کو, تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ایک خاندان میں 10 لاکھ روپے تک کہیں بھی علاج کروا سکیں گے, سرکاری اسپتالوں میں یا کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ایک عام آدمی کو اعتماد ہوگا کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی اور پیسے نہیں, ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. میں آپ کو یہ بتا چلوں حافظ آباد کے لوگوں کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی جو آج پاکستان میں ہم نے فیصلہ کیا کہ کے پی اور پنجاب میں ہم لے کے آئیں. اس سے یہ ہوگا حافظ آباد جیسے علاقوں میں پرائیویٹ ہاسپٹل بنیں گے, اور پرائیویٹ ہاسپٹل اس لیے بنیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہر کوئی علاج کروا سکے گا. ابھی صرف دیہاتوں میں صرف سرکاری اسپتال ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں. بڑے شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. انشاءاللہ ہسپتالوں کا سارے پاکستان میں, ابھی تو خیر پنجاب میں اور پختونخوا میں ایک ہسپتالوں کا جال پچ جائے گا یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ شہروں کے اندر پناہ گاہ بنائی. کس کے لیے؟ مزدور آتا ہے کام کرنے کے لیے, پناہ گاہ میں وہ ٹھہرتا ہے, اس کے پیسے بچ جاتے ہیں, کرایہ بچ جاتا ہے, کھانا ملتا ہے, کھانے کے پیسے بچتے ہیں, اور وہ سارا پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پناہ گاہ بنی ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے ہمارا جو سفر ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا وہ شروع ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا مطلب کیا کہ آج تک اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ گھر بنا سکتے ہیں, اگر پیسہ نہیں ہے تو کرائے کے گھر میں ٹھہرنا پڑتا تھا. نئے پاکستان ہاؤسنگ کا جو ہمارا سکیم ہے, اور 2 سال ہمیں لگے, ایک عدالتوں میں کیس تھا فور کلوجر لاء کا وہ جیتنے میں. اب یہ ہوگا کہ بینکوں سے 5% سود کے اوپر ہم پیسے لیں گے, اور وہ ایک 5 مرلے کے گھر کوئی بھی بنا سکتا ہے 5% سود پہ, اور لمبی قسطیں, یعنی کہ جو آپ کرائے کے اوپر جو آپ کرایہ دیتے ہیں وہ آپ قسطیں دیں گے اور گھر آپ کا اپنا ہو جائے گا, اپنے گھر پہ چھت ہو جائے گی. یہ 73 سالہ تاریخ میں انشاءاللہ پہلی دفعہ بڑے لوگوں نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی, یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ لوگوں کو مکان ملے گا. اس کے بعد نوجوانوں ایک تعلیم کا نصاب, یہ بھی 73 سال میں پہلی دفعہ ہماری حکومت کر رہی ہے کہ سارے پاکستان میں ایک نصاب ہو. یہ نہ ہو کہ اردو میڈیم, انگلش میڈیم, دینی مدرسے, ایک نصاب ہو تاکہ غریب گھروں سے بھی بچے اوپر آ سکیں, ڈاکٹر بن سکیں, انجینئر بن سکیں. جب 2013 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی پختونخوا میں, تو 3 سال تک ہم سنتے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. 3 سال ہمیں سننا پڑا. جب الیکشن ہوا, اور پختونخوا کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ایک جماعت کو دوسری دفعہ باری نہیں دیتے, لیکن تحریک انصاف جب الیکشن ہوا تو پہلے سے زیادہ ووٹ ملی, 2/3 اکثریت ملی پختونخوا میں 2018 میں. کیوں ملی؟ اس لیے کہ ہمارے دور میں غربت پختونخوا میں 27% سے گر کے 18% پہ آ گئی. 9% غربت کم ہوئی اس صوبے میں جدھر وار آن ٹیرر, وہ جنگ کی وجہ سے تباہی تھی. وہ صوبہ جدھر سرمایہ کار بزنس مین چھوڑ
چھوڑ کے اسلام آباد آ رہے تھے, جدھر پیسے والے لوگ صوبے سے باہر جا رہے تھے, فیکٹریاں بند ہو رہی تھی, اس صوبے میں 9% غربت کم ہوئی, 27% سے 18% پہ. اس لیے لوگوں نے ووٹ دی. اور انشاءاللہ یہی انشاءاللہ میرا خواب ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے ملک میں غربت کم کریں, ساری پالیسی بنائیں نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. جس طرح کا ہیلتھ کارڈ ہے, جس طرح کا تعلیمی نظام ہے, جس طرح کا ہسپتالوں کا نظام ہے, جیسے جیسے نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے اور جیسے جیسے پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی, انشاءاللہ یہی قوم ایک عظیم قوم بننے جا رہی ہے. اور دوسری چیز, حافظ آباد کے لوگوں اب یہ ذرا غور سے سنو, اس وقت جو پاکستان میں دوسرا ہمیں کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں وہ ہے قانون کی بالادستی قائم کرنا. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جب بنائی تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے, جدھر ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے تھا. یہ غور سے سنیں, جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, اس قوم میں قانون کی بالادستی نہیں آتی. جب بھی ایک قوم آگے بڑھتی ہے تو قانون کی بالادستی آتی ہے, قانون کے سامنے سب ایک برابر. اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں 30 سال سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا, یہ امیر ترین ہو گئے اور قوم کو قرضوں میں ڈبا دیا. ان کے لیے ایک اور قانون تھا, عام چور جو بھینس چوری کرتا تھا یا جو موٹر سائیکل چوری کرتا تھا اس کے لیے ایک اور قانون تھا, اور یہ جو اربوں روپیہ چوری کر کے ملک کا باہر لے کے جا رہے تھے, ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا. اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے. پہلی دفعہ جو کیسز نیب کے اندر ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, ہم نے نہیں کیسز بنائے, یہ ان کے دور کے کیسز تھے. وہ اپنے دور میں تو یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں تھے, ہمارے دور میں ہم نے نیب کو آزاد چھوڑ دیا ہے. ان کے دور میں نیب ان کی غلام تھی, ہمارے دور میں آزاد ہے. اب یہ ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے. حافظ آباد کے لوگوں پہلے مجھے بتاؤ, کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ کہیں آپ کو ان کے اوپر ترس تو نہیں آ رہا؟ وہ جب نواز شریف کی شکل آپ نے دیکھی کہ جی بیمار ہو گیا, وہ پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں. بڑے لوگوں نے مجھے کہا عمران خان یہ تم کیا کر رہے ہو, بیچارہ مر ہی نہ جائے, پتہ نہیں جہاز پہ بھی چڑھے گا یا نہیں. ہماری کیبنٹ میں بھی ایک دو خواتین, ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی شکل دیکھ کے. جیسے ہی لندن گیا, لندن کی ایسی ہوا لگی کہ ساری بیماریاں ختم ہو گئیں. تو یہ جو سب اکٹھے ہیں, میں ان ساروں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آج تک آپ کا ان لوگوں سے مقابلہ تھا یا وہ ان کو اپنی کرسی کی خواہش تھی یا وہ آپ ہی کی طرح کرپٹ تھے. آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے, ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مقابلہ کرنا سکھایا ہے. میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں کر لو, لیکن جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے آپ کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے پہلے پوری کوشش کی کہ معاشیت کے اوپر کہا جی معاشیت خراب ہو گئی اس کو نکال دو, پھر کہے جی مہنگائی ہو گئی. ان کے پچھلے 10 سال میں دیکھیں کتنی دفعہ مہنگائی آج سے بہت زیادہ تھی. پھر کہا جی کہ وہ کورونا کے اندر عمران کو نہیں سمجھ کہ وہ جس طرح نریندر مودی نے بند کیا تھا اپنا ملک, عمران خان کو بھی کرنا چاہیے. اللہ الحق ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہم نے کورونا سے بھی بچا دیا. پھر انہوں نے ایک فیٹف, ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کو ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں, ہماری معاشیت بیٹھ جاتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اس کو بلیک میل کر لیں گے کہ پہلے نیب کو ختم کرو اور پھر ہمیں فیٹف سائن کریں گے. انہوں نے مجھے نیب میں 38 شکیں نیب کی, اس میں سے کہا 34 شکوں کو اس طرح کر دو کہ نیب ہی ختم ہو جائے تاکہ ان کی چوری بچ جائے. جب میں نہیں مانا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عدلیوں پہ بھی حملہ کیا. 3 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی نواز شریف نے کہا فیصلہ ہی غلط تھا. 3 چیف جسٹس تھے, عدلیوں کا بھی اٹیک کیا اور پھر پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو اٹیک کیا. آرمی چیف اور ISI چیف کو اٹیک کرنے کا مطلب فوج کو اٹیک کرنا. ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں ہمیں ہماری حفاظت کرتے ہوئے, لیکن وہ آدمی باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کے خلاف سازش کیسے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں آرمی کا چیف اور جو ISI کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے, تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے. یعنی کہ
हमारी फौज तबाह हो। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। इससे मेरा अज़म और मजबूत है कि तुम्हारी तरह के लोग, तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर याद सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये जब सर्कस इनकी लगती है उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसा आदमी है जो कि कहता है इमरान खान की वजह से इस्लाम को खतरा है। मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि डीजल ये कहता है कि इमरान की वजह से इस्लाम खतरे में है। मेरी वजह से इस्लाम खतरे में नहीं है, आपकी तरह के लोगों की वजह से इस्लाम खतरे में है। मैं आज चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में किसने आज तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जो मौकफ, उनके लिए कौन इस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा हुआ है मेरे अलावा? चैलेंज करता हूँ आप, ये किसी वोट के लिए मैंने नहीं किया, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। आखिर में ये सारे जो सर्कस लगाई हुई है, ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। मैं इनसे सबसे पहले सवाल पूछता हूँ कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो मैंने तो आपको कहा था कि जिधर भी धांधली हुई हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए, क्यों नहीं आ पाए? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आए। 2013 में 137 पिटिशंस थी जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई नेशनल असेंबली में। 2018 में 137 की बजाय 90 थी, 50% कम पिटिशन थी। और नून लीग की सिर्फ 11 पिटिशंस थी पंजाब के अंदर और तहरीक इंसाफ की 14 थी। तो सवाल ये मैं पूछता हूं कि अगर धांधली हुई थी तो किधर है आपकी पिटिशंस? क्यों नहीं आपने कहा कि धांधली हुई? इलेक्शन कमिश्नर आपका, केयर टेकर आपकी, आपने सिलेक्ट किया था केयर टेकर इलेक्शन कमीशन, तो धांधली किसने की फिर? और जब मैंने आपको कहा था हम खोलने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं खोला? नौजवानों एक मेरी बात सुन ले, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे दौर में अपने अपने अंपायर होते थे। जो मुल्क होता था जिधर आप क्रिकेट खेलने जाते थे उनके अपने अंपायर थे। तो ज्यादातर जब टीमें हारती थी दूसरे मुल्क में तो वो कहती थी अंपायरों ने हमें मैच हरा दिया। तो मैं वो क्रिकेट की तारीख का 150 साल तारीख में वो पहला कप्तान था जिसने कहा कि न्यूट्रल अंपायर आने चाहिए, यानी कि अपने अंपायर नहीं होने चाहिए, दूसरे मुल्क से अंपायर मंगवाओ ताकि वो न्यूट्रल हो। और आप अगर दुनिया की क्रिकेट की तारीख उठा के देखें तो पहला कप्तान था जिसने अपने मुल्क में दुनिया की सबसे ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज के साथ न्यूट्रल अंपायर मंगा के मैच खेला। और फिर दूसरी टीम जो मंगवाई न्यूट्रल अंपायर से, हिंदुस्तान से जब हमारा मैच होता था ना पाकिस्तान उधर जीतता था क्योंकि जब टीम हारने लगती थी उनके अंपायर आ जाते थे, ना हिंदुस्तान यहाँ जीतता था और कई दफा हमारे अंपायर भी हमारी मदद करते थे। तो मैं पहला कप्तान था जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हराया हिंदुस्तान को। और फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आई तो हमने न्यूट्रल अंपायर से उनके साथ मैच खेला और हमारी वजह से आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर है। जो हारता है वो हार मान जाता है, वो कहता है क्योंकि अंपायर अब न्यूट्रल है। आज मैं आपके सामने वादा करता हूं अपनी कौम से, ये मेरी हुकूमत है जो पहली दफा पाकिस्तान में एक ऐसे इलेक्शन करवाएगी कि जो हारेगा वो भी मानेगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ है। इसके लिए हम कई चीजें कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे, हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह सारे वो कदम उठाएंगे कि ऐसा इलेक्शन होगा जो सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था 1970 में, जब सबने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन है। उसके अलावा सारे इलेक्शनों में जो हारता था वो कहता था कि इलेक्शन में धांधली हुई। ये जो अब इलेक्शन होगा, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जो चीजें हमने पूरा स्टडी किया कि कैसे साफ होगा, सारी इस्लाहत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में मैं पहला कप्तान था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया, आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी याद रखेगा कि वो हुकूमत आई जिसने पहली दफा पावर में होते हुए साफ और साफ इलेक्शन करवा के भरपूर तरीके से इलेक्शन जीता।